अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 30 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, मुज़ाकरात का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदार, सहूलतकार, यार भुतार, शॉपर, टाउट, टमाटर सारे के सारे जुट गए हैं कि बहनों की भाई से मुलाकात ना हो पाए। एक तरफ फैसला सुप्रीम कोर्ट से भी आ रहा है, कुछ रिमार्क्स आ रहे हैं, दूसरी तरफ बड़ा फैसला कहीं और पर भी कर लिया गया है। आज का दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनली एक बात बहुत खुलकर कर दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। दूसरी तरफ इंटरनली भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फैसला खुलकर सुना दिया गया है जिनकी तरफ से सुनाया जाना चाहिए था। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब सुहेल आफरीदी साहब के दौरे को लेकर कितने मुतमईन हैं, जबकि दूसरी तरफ के क्लैन के सहाफियों ने सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ क्या महाज खड़ा कर रखा है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। तारीफ वो जो दुश्मन भी करे, और ये तारीफ कहां से हुई है वो शेयर करूंगा। बच्चों के हाथ में जो मोबाइल है ये कितना खल रहा है, कितना टेंशन दे रहा है कि अब गैर तो गैर अपने भी इसके ऊपर महवे तनकीद हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। बसंत का तोड़ निकाल लिया गया है, वो तोड़ क्या है उसकी कुछ तस्वीरें आ रही हैं, वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करने का एक तरीका फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने आपको बता दिया था, आपने मुंह मुस्तरफ करना है और ओ कर लेना है। और इसके अलावा एहतजाज करने का एक तरीका नौजवानों ने भी बता दिया है। दौरा लाहौर के दौरान जो इन्होंने किल्लियां उड़ाई हैं, जो इन्होंने गिल्लियां उड़ाई हैं, जो इन्होंने गुगलियां कराई हैं, उसके ऊपर अब बड़े बड़ों को आग लगी हुई है। कुछ मुलाकातें मेरी भी हुई, उसका अहवाल मैंने आपके सामने रखा। तो बाकी वज़राए आला और वज़राए आज़म जो गुजर चुके हैं, जो अभी हैं, उन सब से इल्तमास इस बात का कि एक सवाल करने का मौका बाकियों को भी तो देना भाई, अपने क्लैन के सहाफियों के अलावा। टॉप स्टोरी ऑफ द डे जी, बड़ा फैसला एक तो रिमार्क्स की सूरत में आज मैंने देखा। मैं देखते देखते हंसते हंसते मेरे मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था लेकिन निकल गया। वो ये कि जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज, बल्कि अब तो वो आईनी अदालत में भी, तो वो साहब फरमाते हैं कि किसी की इज्जतें उछालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं किसी की इज्जतें उछालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर सूरत हाल इतनी ही खतरनाक है तो बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, ऐसे जराइम को सख्ती से रोकना होगा। आप समझ रहे हैं बात को, आप इसके अंदर छुपे हुए मैसेज को समझ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल के सोशल मीडिया पर गैर इखलाकी पोस्टें शेयर करने के मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स, यानी नौजवानों के हाथ में मौजूद मोबाइल भी अब किसी जुर्म से कम तस्वुर नहीं होगा। यह मैसेज है, यह डिलीवर किया गया है। अच्छा, एक तरफ तो यह मैसेज है जी, मुझे ऐसा लगता है कि डिलीवर हुआ है, यह मेरी राय है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है डिस्क्लेमर के साथ, क्योंकि कानून तो कोई है नहीं यहां पर। तो पगड़ियां उछालना जो है यहां पे किसी इलीट से मुताल्लिक या वाबस्ता बंदे की पगड़ी उछले तो पगड़ी है, मेरे जैसे किसी गरीब की पगड़ी उछले तो पगड़ी नहीं है। यह तो इस्तेहकाक था, किसका? हुकूमत का, इदारों का इस्तेहकाक था, उछाल दो पगड़ी। लेकिन अगर किसी गरीब की पगड़ी उछलती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी टॉप स्टोरी, दूसरा बड़ा फैसला, उसके हवाले से डिटेल बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि कुछ पेट्रोल पंप्स मुबैना तौर पर गिराए जाने की इत्तला है। कहां? अडियाला के करीब। जबकि आज यानी मंगल, यानी आज दोपहर 2 बजे पंजाब के अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली को और वकला तंजीमी ओहदेदारान को, वर्कर्स साउथ को और वेस्ट पंजाब के टिकट होल्डर्स को अडियाला जेल पहुंचने की कॉल दे दी गई हुई है। और फिर अभी से, यानी अभी 2 नहीं, जिस वक्त आप वीडियो देख रहे होंगे 2 बज चुके होंगे जाहिर, तो अडियाला रोड पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। कंटेनर्स लगाकर एक तरफ से रास्ता भी बंद कर दिया गया है। जनाब, ये हालात है। जबकि दूसरी तरफ इंटरनेशनली हमारी, ये तो इंटरनल मैटर्स हैं जो हमने देख लिए,
یہاں پر جو ایک قسم کی ٹگ آف وار ایجوٹیشن کریٹ ہوئی ہے وہ ہم سب اپنی آنکھوں سے وٹنس کر رہے ہیں. جبکہ انٹرنیشنلی کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حماس کو ختم کرنے کو تیار بیٹھے. کن ممالک کی طرف ٹرمپ اشارہ کر رہا ہے؟ یہ وہ کوشچن مارک ہے جس کا جواب دینا ہوگا. حماس نے معاہدہ کیا تھا کہ غیر مسلح ہوگی، اگر وہ نہیں ہوتے تو ان پر جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. مشرق وسطیٰ کے باہر کے 59 ممالک غزہ جا کر حماس کو ختم کرنے پر تیار ہیں. مسلم ممالک، ٹھیک ہے، اس میں مسلم بھی شامل ہیں. ان کو اسرائیل کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، لیکن اگر حماس غیر مسلح نہ ہوا تو یہی ممالک جو اس معاہدے میں شامل تھے وہ حماس کا کلا کما کر دیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ. اچھا، اب مجھے نہیں پتا کہ ہم پولیٹیکلی اور انٹرنیشنلی یعنی ڈپلومیٹکلی کہاں سٹینڈ کرتے ہیں بطور ریاست، بطور حکومت، لیکن بہت سارے معاملات کے اوپر مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور باقی علماء کرام نے اپنے ایک حالیہ اعلامیہ کے اندر کلیئر کٹ کہا ہے کہ وہ حماس کو ڈس آرم یا ان آرم کرنے کی بالکل حمایت نہیں کریں گے کہ ملک ادھر جائے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ہمیں بطور ریاست اس کے اوپر کیسے رسپونڈ کرنا ہے. حامد میر صاحب کہتے ہیں تحریک انصاف کے زیادہ تر اراکین پارلیمنٹ اس لیے نائل ہو گیا کیونکہ ٹی وی پر پروگراموں میں بہت زیادہ بولتے تھے. زرتاج گل وزیر ایک پڑھی لکھی خاتون تھی، انہیں دہشت گردی اور کمبل چوری کے الزامات میں نااہل کروا کر حکومت نے خود اپنا ہی مذاق بنوا دیا ہے. اور آج کے دن میں ایک اور بڑی چیز یہ ہے کہ وہ ایک ٹویٹر ہینڈل تھا نا کچھ دنوں پہلے جو اچانک سے سسپینڈ یا ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا تھا، وہ ری بورن کے نام سے شروع ہو گیا، یمار سولنگی ری بورن. اب اس پر سے ٹویٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور ایک سٹوری اعزاز سید صاحب کی ہے ڈی ایچ اے سے متعلق اور باقی جگہوں سے متعلق، اس سٹوری کے اوپر کامنٹ کر ڈالا ہے انہوں نے. جناب منیب فاروق صاحب کہتے ہیں اگلے 2 سے 3 مہینوں میں جی ایچ کیو حملہ کیس سے عمران خان کو سزا ہو جائے گی. اچھا جی، سزائیں تو آلریڈی ہو چکی ہیں، کل ملا کے 50 سال سزائیں بھی ہو گئی، کچھ لوگوں کو تو 40 سال ہو گئی کل ملا کے. تو اس میں بھی 7 سال یا 10 سال آنکڑا تو وہی ہے، تو 7 یا 10 سال کی سنا دی جائے گی. لیکن 2 منٹ کے لیے سوچئے کہ یہ شافٹ ہے، یہ شافٹ جو 36 کا آنکڑا مزید ٹائٹن 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 ہوتا جا رہا ہے، اس سے امیج کس کا خراب ہو رہا ہے، اس سے پرفارمنس کس کی خراب ہو رہی ہے، اس سے امپریشن کس کا ویک ہو رہا ہے، یہ کسی کو سمجھ نہیں آ کے دے رہا. کیونکہ آگے ایک بندہ ہے، ایک بندے کو کتنی دفعہ کچلا یا اس کے اندر پیسا جائے گا چکی کے اندر. تو منیب فاروق صاحب ایم ایف صاحب جو بتا رہے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر سن لیں آپ وہ کیا کہتے ہیں. جبکہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم رضا صاحب وہ کہتے ہیں میں 3 دن وزیر اعلیٰ کے ساتھ رہا، جو کچھ ہوا اس کا عینی شاہد ہوں. اس دورے نے ثابت کیا کہ عوام کا جوش و جذبہ اس طرح قائم ہے جس طرح 8 فروری کو قائم تھا. آج کا دن زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، آج کا دن دیکھنا ہوگا کہ اڈیالہ کے باہر کتنے لوگ آتے ہیں. اور واقعتاً یہ بڑا ورتھ واچنگ ہوگا کہ کتنے لوگ اس کو جوائن کرتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے دورہ لاہور کے بعد. اچھا، سہیل وڑائی صاحب کا کچھ کامنٹس میں شامل کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں سیاست میں خون کے دھبے شامل ہو جائیں تو وہ دھلتے نہیں، بلکہ بعض اوقات یہی خون آسیب بن کر قوموں سے انتقام لیتا ہے. قومیں بے سکون ہو جاتی ہیں، استحکام رخصت ہو جاتا ہے، دائروں کا سفر شروع ہو جاتا ہے. بھائی اب آپ کس کو کہنا چاہ رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا. پھر کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کا موقف واضح ہے کہ یہ ہائبرڈ اتحاد ہے، اگر کوئی ایک فریق بھی پیچھے ہٹا تو یہ نظام نہیں چلے گا اور اس کا بینیفیشری عمران خان ہوگا، اور وہ شاید پھر ان سب سے اپنا اپنا حساب بھی پورا کرے گا، اور اسی وجہ سے سب اکٹھے ہیں. حساب اپنا اپنا نہیں پورا کرے گا، اس ملک کو جو نقصان پہنچایا گیا وہ حساب تو وہ لے گا بھائی، یہ تو مجھے پتا ہے. پھر منصور علی خان اور المعروف لوڈا لپاڑا صاحب جن کے بارے میں جناب شہزاد اکبر صاحب اور وہ کیا نام ہے ڈاکٹر شماس گل صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا سوال یہ پوچھ لیتے جو انہوں نے خود لکھا ہوتا تو سمجھ میں آتی. منصور علی خان صاحب کہتے ہیں اگر سہیل آفریدی کا لاہور کا دورہ کامیاب رہا ہے تو پھر آج عمران خان سے ملاقات کے لیے جب پی ٹی آئی رہنما آئیں گے تو ان کے ساتھ 5 سے 10 ہزار لوگوں کو اڈیالہ کے باہر آنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کے ساتھ یوٹیوبرز کی پلٹون جمع ہو. اگر اتنے لوگ نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے آپ لاہور کے دورے میں کامیاب نہیں ہو سکے. یہ بھی آپ کوئی لٹمس ٹیسٹ نہیں کہہ سکتے. ہاں اس کا ایفیکٹ ہونا چاہیے لیکن اس کو آپ لٹمس ٹیسٹ نہیں کہہ سکتے. ہر علاقے کا اپنا ایک اورا ہوتا ہے. اڈیالہ کے باہر 1 لاکھ کیا 2 لاکھ لوگ لانے بھی ہوں تو کے پی کے کافی ہے بھائی، یہ آپ نہ کہیں. شاید یہ حفظ ما تقدم ایسا کیا جاتا ہو کہ 8-10 100 200 600 800 1000 2000 لوگ ہوں تاکہ پل پڑنے کا موقع نہ ملے اور یہ بتایا جائے کہ یہ صرف احتجاج برائے احتجاج ہے، کوئی دھرنا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہی ٹک ٹاکر رجب بٹ پر تشدد کے معاملے میں کراچی تھانہ سٹی کورٹ میں بیرسٹر میاں علی اشفاق کی مدعیت میں وکلا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. سہیل وڑائی صاحب
وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ مستقبل قریب میں جو ٹیکنیکریٹک حکومت بنانے جا رہی ہے اس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ ذرائع یہ اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر پاکستان تحریک انصاف سے جو لوگ ٹوٹے ہیں ان کے انٹرویوز بھی ہو چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں عمران خان نے کچھ لوگوں کو غدار کہا تھا، وہ بھی ہے۔ تو میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ فارورڈ بلاک بنے گا، یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ساری جماعتیں شامل ہوں گی، یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ونڈر بوائے کو ڈھونڈا جا رہا ہے، یہ بھی بتا چکا ہوں کہ 2 آپشن ہیں، ایک بلاول بھٹو، دوسرا محسن نقوی، اور اس سے زیادہ اور کیا بتاؤں آپ کو۔ تیسرا شاہ محمود قریشی بھی ہو سکتے ہیں، جس کے اوپر ابھی کنسنسس نہیں ہے، بہت سارے اس کے اوپر ڈیٹیل میں باتیں ہو چکی ہیں۔ جناب اب میں دیکھ رہا تھا بسنت کا توڑ، بسنت کا توڑ یہ نکالا کہ قیدی نمبر 804 کی تصویر پتنگوں کو چپکا کے اس کو اڑانے کا سوچا جا رہا ہے۔ اب کیا یہ اڑنے دی جائیں گی یا بسنت کے فیسٹیول کو ختم کر دیا جائے گا؟ یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صدیق جان کہتے ہیں سہیل وڑائچ کا یہ کہنا کہ تحریک انصاف کا گروپ اتحادی حکومت کا حصہ ہوگا یہ بے معنی گفتگو ہے۔ عمران خان سے جو کٹ جائے گا وہ زیرو ہو جائے گا۔ ماضی اس کی مثالیں ہیں، ماضی سے پتہ چل چکا ہے کہ کون کون زیرو ہوا اور ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے۔ عمران ریاض کہتے ہیں مریم نواز نے بسنت منانے کا فیصلہ کیا ہے، آپ لکھ لیں ان کو بسنت پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگانی پڑ جائے گی، کیونکہ قیدی نمبر 804 عمران خان کی تصاویر اور تحریک انصاف کے جھنڈوں کی پتنگیں ہر چھت سے اڑیں گی، جہاں جہاں سے اڑیں گی وہاں سے مقدمے، پرچے، گرفتاریاں، اٹھائیاں، شٹائیاں، گٹائیاں، یہ چل رہا ہوگا، ہمیں پتہ ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ بہت سوشل میڈیا کو رگڑ بھی چکے ہیں، پھر انہوں نے ایک نئی وہ اختراع شامل کی ہے، مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ وہ خان صاحب کے بیرکس کے برابر والی بیرک میں تھے اور خان صاحب کی آواز سنتے بھی تھے۔ کیا محمد علی مرزا صاحب کو بائی ڈیزائن وہاں رکھا گیا تھا؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا، پھر تو میں تو اس کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ باہر آ کر یہ بول رہے ہیں اس کا مطلب بولنے کی اجازت دی گئی ہے آپ کو۔ جناب کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لکھتی تو معذرت، زیب لکھتی انتہائی معذرت، اور زیب لکھتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ جناب محمد مالک صاحب کہتے ہیں کہ مینا خان نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بھی مہذب معاشروں میں نہیں ہوتا، جبکہ یہ شفیع جان کہتے ہیں مینا خان نے کسی کا نام لیا، اگر کوئی اپنے ساتھ منسوب کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ مریم صفدر کو چاہیے کہ ملک احمد خان کے خلاف پرچہ کاٹے، یہ چیز تو مریم صفدر کے ساتھ انہوں نے منسوب کیا، مینا خان نے تو نہیں۔ ویری اسمارٹ موو، ویری اسمارٹ موو۔ اچھا اس کے بعد وہ میں جہانگیر خان اسکواش چیمپئن ہے، وہ کہتے ہیں ہماری فیڈریشن وہ لوگ چلا رہے ہیں جنہوں نے کبھی ریکٹ نہ پکڑا ہو، اسی وجہ سے ہم ناکام ہیں۔ اسکواش کی فیڈریشن چلانا ونگ کمانڈر یا اسکواڈرن لیڈر کا کام نہیں ہے، یہ جہانگیر خان بول رہے ہیں، اور بات انہوں نے بڑے پتہ کی ہے جہانگیر خان صاحب نے۔ اچھا بابر اوان کہتے ہیں جس طرح پی آئی اے اٹھا کر پھینکی گئی ہے اسے آئی ایم ایف کی ریفارم بالکل نہیں کہا جا سکتا، بلکہ معیشت کی زبان میں ہم اسے مارکیٹ ڈسپلن بھی نہیں کہہ سکتے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ ولاگ سے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میکسیمم کامنٹس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔